کہ یہاں 18 سال کے نوجوان اور اس سے زیادہ عمر کے نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں. وہ 18 سال کے نوجوان تھے جو انہوں نے صرف ایک اسلامی بہن کی عزت و آبرو بچانے کے لیے عرب کی سرزمین سے یہاں ہندوستان چلے آئے تھے. اور اس وقت کا اکھنڈ بھارت جو سندھ ہندوستان کا حصہ تھا وہاں جا کر انہوں نے اس محمد بن قاسم نے 17-18 سال کے نوجوان لڑکے نے ان کی عزت کی حفاظت کی اور وہاں اسلامی پرچم لہرا دیا. تو میرے ملت کے نوجوانوں، کیا تمہارے اندر اپنے اسلاف کا خون نہیں ہے؟ کیا تمہارے اندر اپنے بزرگوں والا جذبہ نہیں ہے؟ کیا تم محمد بن قاسم کے جانشین نہیں ہو؟ کیا تم طارق بن زیاد کے جانشین نہیں ہو؟ کیا تم خالد بن ولید کی غلامی کا پٹا اپنے گلے میں ڈالے ہوئے نہیں ہو؟ آپ حسینی نہیں ہو کیا؟ ذرا زور سے بولے حسینی ہو نا؟ میرے نبی سے جب کربلا کے میدان میں آئے تو سب سے پہلے آپ نے اسلامی ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی. اسلامی ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کی بات کی. سب سے پہلے پردے کا اہتمام کیا. اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں، اگر آپ کو اپنی بہنوں کو، اپنی بیٹیوں کی عزت و آبرو کو بچانے کے لیے، اپنی بہن بیٹیوں کے ایمان و عقیدے کی حفاظت کے لیے اگر جہیز جیسی لعنت کو ٹھکرانا پڑے تو آپ ٹھکراؤ گے؟ کتنے لوگ ٹھکراؤ گے؟ اگر آپ کی شادی ہو تو جہیز لوگے؟ جہیز لوگے؟ بغیر جہیز کی شادی کرو گے؟ عہد کرتے ہو اللہ کے گھر میں بیٹھ کر وعدہ کرنا، اگر آپ کو ماں باپ کی مخالفت کرنا پڑے تو کرو گے؟ جہیز ٹھکرانے کے لیے گھر والے تانے دے تو آپ سننے کے لیے تیار ہو؟ خاندان دھار دھاگر بولو، جو عہد کرتا ہے وہی بولے. اور ایک بات یاد رکھنا، آج مانگنے کی رات ہے، مانگ لو. مانگنے کی رات ہے. وہ اپنی شان کے مطابق آسمانی دنیا پر تجلی فرماتا ہے اور اپنے بندوں سے فرماتا ہے، میرے بندو جو مانگنا ہے مانگ لو، جو مانگنا ہے مانگ لو. دولت چاہیے اللہ سے مانگ لو، عزت چاہیے اللہ سے مانگ لو، جو کچھ مانگنا ہے مانگ لو. میرے ملت کے نوجوانوں، وہ رب تو اتنا کریم ہے، اتنا کریم ہے کہ اگر تم اس سے تارے مانگو گے تو تمہیں آسمان عطا ہوگا. اس سے مانگو. کیا تم سسرال والوں کے سامنے ہاتھ پھیلا تو بھیکاری بنتے ہو؟ اگر غیرت ہوگی تمہارے اندر تو جہیز کا ایک پیسہ دے لو گے انشاءاللہ. عہد کر کے جاؤ انشاءاللہ. اگر اتنے لوگوں میں سے 100 200 500 جتنے بھی لوگ یہاں بیٹھے ہیں، اگر انہوں نے بغیر جہیز کی شادی کر لی تو بتاؤ 100 200 500 شادی تو جو ہے آسان ہو جائے گی نا؟ اتنی بہنوں کی جو ہے رشتے تو آسانی کے ساتھ ہو جائے گی نا؟ عہد کر لو. اسلام میں بارات کا کوئی سسٹم نہیں ہے، کوئی ہے ہی نہیں، بارات ہے ہی نہیں اسلام میں. آسانی کے ساتھ چند لوگوں کے ساتھ نکاح کرو، انشاءاللہ جہیز کو ٹھکرائیں گے. عہد کر لو، پکا وعدہ کر لو. میرے ملت کے نوجوانوں، یہ بہت بڑی بات ہے. کئی لوگ بیچارے کتنے لوگ دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے، دعا کر دیجیے. صرف دعا ہی سے کام ہوگا کہ میدان میں اترنا پڑے گا. قدم بھی تو بڑھائیں. اور کون لوگ ختم کریں گے؟ ہم ہی لوگ تو ختم کریں گے نا. تو انشاءاللہ عہد کرتے ہیں کہ اپنے بچوں پر سب سے زیادہ توجہ تعلیم کی طرف جو دیں گے، ماں باپ کی خدمت کریں گے انشاءاللہ، اور اپنا بہت زیادہ وقت سوشل میڈیا پر نہیں گزاریں گے. موبائل ہے، انٹرنیٹ ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں گے انشاءاللہ. علم دین حاصل کریں گے یا اور بھی جو فائدے والی باتیں ہیں وہی چیزیں ہم موبائل سے سیکھیں گے انشاءاللہ. اور ماں باپ کی خدمت سب سے زیادہ کریں گے، ماں باپ کی عزت سب سے زیادہ کریں گے، ماں باپ کا خیال سب سے زیادہ رکھیں گے. ہم خود بعد میں کھائیں گے، ماں باپ کو پیسے ملے تو باپ بیوی بال بچوں کے لیے بعد میں سب سے پہلے انشاءاللہ عمل کریں گے. تو سب سے آخری بات ہے وہ یہ کہ اپنی ماں بہن بیٹیوں کی عزت و آبرو کی حفاظت کے لیے، اپنی ماں بہن بیٹیوں کے عقیدے ایمان کی حفاظت کے لیے جہیز جیسی لعنت کو اپنے معاشرے سے ختم کر دیں گے.
لیکن سسرال سے ملی ہوئی گاڑی جو بھیک کی شکل اس میں نہیں بیٹھیں گے، پیدل چلیں گے، اس کے اندر خودداری ہے، اس کے اندر عزت ہے، لیکن وہ بھیک نہیں مانگیں گے، یوں ہاتھ نہیں کریں گے انشاءاللہ۔ مانگنا ہم اللہ کی بارگاہ میں مانگیں گے۔ ہم خواجہ غریب نواز کے چھتر چھائے پہ رہتے ہیں، 100-150 کلومیٹر یہاں سے ہے، جب دل ہوگا چلے جائیں گے اجمیر شریف، سیدھے خواجہ سے مانگیں گے یا خواجہ کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگیں گے، دونوں صورتوں میں درست ہے۔ اگر خواجہ کو وسیلہ بنا کر اللہ سے مانگ رہے ہیں یہ بھی درست ہے، اور سیدھے خواجہ سے مانگ رہے ہیں یہ سمجھ کر کہ اللہ نے خواجہ کو اتنا دیا ہے کہ وہ ہمیں دے سکتے ہیں، سبحان اللہ، اللہ نے خواجہ کو اتنا دیا ہے، اتنا پاورفل بنایا ہے کہ وہ ہمیں دے سکتے ہیں، تو یہاں جا کر مانگیں انشاءاللہ، لیکن سسرال میں نہیں مانگیں گے، عہد کر کے اٹھتے ہیں انشاءاللہ، عہد کرتے ہیں انشاءاللہ عمل کریں گے، اور جو کچھ ہم نے بولا ہے اللہ تعالیٰ مجھ کو بھی اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخری بات میں بولتا رہتا ہوں اور آج بھی بولا ہوں، عادت سے مجبور ہوں، کوئی ایسی بات تلخ ہو گئی ہو جس سے آپ کو تکلیف ہوئی ہو یا آپ کا دل دکھا ہوا ہو، یاد رکھیں ہم نے آپ کا دل دکھانے کے لیے نہیں کہا، جو کچھ بھی ہم نے کہا اصلاح کے لیے کہا، درد دل رکھا، یہی کہا کہ جو یہاں سے حضرت رو کر گئے تھے آپ کی برائی نہیں کر رہے تھے، آپ کو احساس دلا رہے تھے کہ وہ حضرت رو کر گئے، ابھی تو سوچو، ابھی تو سمجھو، ابھی تو اپنے بچوں کی مستقبل کی فکر